تھوڑا سا چھوٹا کر دیں اسٹیج جی ٹھیک ہے سلامت خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات ایسے نہیں مل کر بلند تر صلوات پڑھی صلی اللہ محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صاحب دعوت نبویہ والصلاة الحضریہ والعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ ومعاصر الباقریہ وآثار الجعفریہ وعلوم القاظمیہ وحجج الرضویہ وجود تقویہ ونقاوت نقویہ والحیبت العسکریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب رسول الزمان صلوات والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول صلوات اتنی بلند پڑھیں کہ آپ کی صلوات میں کے شامل ہو جائیں حاضر نگاہ میں قدر عاشقان رسول خدا محبان آلیبا عزدران مظلوم کربلا زندہ رہیے سلامت رہیے عشرے کے بعد دوبارہ آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے میں دو گو ہوں اللہ تعالیٰ میرے بیٹے زین کا یہ تاریخی صفحات ہوں اپنی بارگاہ میں قبول فرما جتنے مومنین تشریف فرما ہیں سب کے بزرگان جو دنیا سے جا چکے ہیں ہمارے سب کے درجات میں بلندی فرما اجازت ہے جی بات چھوڑ کے اللہ کا دین ملانے کا نام ہے لڑانے کا نام میری آج کی گفتگو اپنے آقا کی ذات پہ ہوگی تمام مسلمان بھائیوں کے لیے میرے پیارے مسلمان بھائیوں آپ اصحاب رسول کا علم اٹھائیں ہم آپ کو نہیں روکتے تشیع زیادہ سے زیادہ آل محمد کی فضیلت بیان کریں کوئی نہیں روکتا لیکن دونوں بھائی پہلے مرکز پر آؤ مرکز ہے ذات رسول کیا بات آپ اتنا بولے ہیں میرے لیے کافی ہے مرکز کون ہے بسم اللہ ذات رسول شاہ جی جس کی نبی سے محبت نہیں نہ اس کا اہل بیت سے تعلق ہے نہ اس کا صحاب سے تعلق ہے نہ اس کا اسلام سے تعلق ہے بسم اللہ ملاب مجلس شور کا نام نہیں شور کا نام ہے کرائے کے لوگ آ کر داد دیں فائدہ کوئی نہیں میں چاہے آدھا گھنٹہ پڑھوں 2 پڑھوں آپ سمجھ کے جائیں بھائی یہی فائدہ ہے جھگڑا شیعہ اور سنی کا نہیں ہے جھگڑا آیت اور روایت کا ہے سمجھ لے جہاں میں نے شرح ختم کیا تھا وہیں سے آغاز کا میرے بیٹے احمد مولا آپ سامر کے شجاع بیٹے کو جھگڑا شیعہ اور سنی کا نہیں ہے اختلاف آیت اور روایت کا ہے کچھ لوگوں نے رسول لیا تاریخ سے ہم لوگوں نے رسول لیا قرآن سے کیا بات ہے آپ کی تاریخ والے کو جیسا نبی سمجھ میں آیا اس نے ویسا پہنچایا قرآن کو جیسا نبی بتایا گیا قرآن نے ایسا بتایا اب تاریخ لکھنے والے میں بھی شک ہے تاریخ میں بھی شک ہے قرآن بھیجنے والا بھی ناریب ہے کیا بات ہے قرآن خود بھی صلوات پڑھی محمد پر
یہ جو دو لفظ ہیں نا، تیرا اور میرا، یہی فرقہ ہے. نہیں غور کیا؟ تیرے دین کیا کہتا ہے، میرا دین کیا کہتا ہے؟ بھائی دین ایک ہے، دو دین نہیں. اس کا مطلب ہے ایک دین کو تم دو بنا لو. نہیں غور کیا آپ نے؟ یہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم پہلے جملے پر معراج نہ ہو علی کا نوکر نہیں. وہ شیعہ ہی نہیں جو صحاب رسول کو نہ مانے. ہم اسے علی کا شیعہ ہی نہیں مانتے جو نبی کے پاک صحابہ کو نہ مانے. لیکن تم سے بھی ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے، غلام کو غلام رہنے دو، امام کو امام رہنے. ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر. مولا آپ کو زندگی دے. بلند اور صلوات پڑھی عالمہ. بسم اللہ. یہ جو اپنے گھر سے اپنے منگلی دیتے ہو نا، یہ چھوڑ دو. کس کا پہلا نمبر، کس کا دوسرا نمبر، کس کا تیسرا نمبر، کس کا چوتھا نمبر، اس کے جسٹس ہم نہیں ہیں. ہماری کیا اوقات ہے؟ ہم تو 14 صدیوں پہلے تھے ہی نہیں. اور قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کون کیسا ہے. اصحابی زمین پہ توجہ، نبی کا پاک صحابی عرش پہ بھی چلا جائے، محمد کا نوکر ہے. حسین فرش پہ بھی بیٹھے، محمد کا خون ہے. ہائے ہائے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ بسم اللہ بسم اللہ. اللہ اکبر. یار بسم اللہ. میں ہوں گا جو شکت آپ، لیکن ذرا آہستہ زور سے بولنے کی وہاں ضرورت پڑتی ہے جہاں ہم لوگ بول نہ رہے. ماشاءاللہ خوب سن رہے، لائیو چل رہا ہے، ایک نہیں تین کیمرے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میرے آقا نامدار نے کس کے لیے کیا کہا؟ آؤ نبی کی ساری زندگی تمہارے سامنے. میں اپنے سرکار کی زندگی کی آخری وصیت نہیں کہتا، وصیت میت کی ہوتی ہے. یار جس کا یقین ہے وہ بولے. اگر نعوذ باللہ نبی چلے گئے تو یہ کائنات کیوں باقی ہے؟ یہ کائنات تو اللہ نے بنائی تھی نبی کی خاطر. یہ کیمرہ لگا ہوا ہے، مجلس ہو رہی ہے. یہ ممبر پڑا ہوا ہے، مجلس ہو رہی ہے. یہ مائک لگا ہوا ہے، مجلس ہو رہی ہے. آپ بیٹھے ہیں، مجلس ہو رہی ہے. لنگر پک رہا ہے، مجلس ہو رہی ہے. ذاکر آ رہے ہیں، مجلس ہو رہی ہے. ابھی مجلس اختتام پذیر ہوگی. یہ ٹینٹ ہٹا لیا جائے گا، کیمرے اٹھا لیے جائیں گے، ممبر ہٹ جائے گا، لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے. کیوں بھائی؟ مقصد ختم ہو گیا نا. ابھی بھی تمہیں پتہ نہیں چلا. اللہ نے فرمایا تھا حبیب میں نے کائنات خلق کی تیری اور تیری آل کی خاطر. اگر محمد اور اس کی آل نہیں ہے تو کائنات کیوں باقی ہے؟ ہائے ہائے نعرہ حیدری. کیا بات ہے. آپ مولا آپ کو زندگی. بسم اللہ جی بسم اللہ. حیدری. کوئی اور بھی نعرہ لگا دے، اسے کہلے کی ڈیوٹی نہیں ہے. پاک بی بی آپ کو سلامت. ایک بلند اور صلوات پڑھیے. کل پاک پتن چوک میں مجلس تھی میرے مرشد کامل سے عمر حسین زیدی بادشاہ کے ہاں، احمد بھائی. تو وہاں میں نے تینوں نعرے لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. تو مجھے ایک سنی دوست آیا، مجھے کہتے کہ کرامت عباس صاحب ہم آپ کو بڑے شوق سے سنتے ہیں، میرا ایک سوال ہے. میں کہ جی حکم کریں، میری ڈیوٹی نوکری میں جھلکی دیتے ہیں. مجھے کہتے ہیں جی جب نعرہ تکبیر لگتا ہے تو شیعہ آہستہ بولتے ہیں، جب نعرہ رسالت لگتا ہے شیعہ پھر بھی آہستہ بولتے ہیں، جب نعرہ حیدری لگتا ہے ذاکر بھی اونچا بولتا ہے، مجمع بھی آگے سے بولتا ہے نعرہ حیدری یا علی. تو کیا نعوذ باللہ مولا علی اللہ اور نبی سے بڑے؟ میں نے کہا نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جس کا یہ عقیدہ ہے وہ عقیدہ کفر پر ہے. پہلے میرا اللہ ہے، پھر میرا نبی ہے، پھر میرا علی ہے. تو کہتے ہیں پھر علی کے نام پہ اتنا زور کیوں؟ میں کہ میں بتاتا ہوں، ہم جب اللہ کا نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں تو اس لیے آہستہ لگاتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے سامنے کوئی مشرک نہیں بیٹھا ہوا. نہیں غور کیا، نہیں غور کیا. سارے بولیں گے، شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی اہل حدیث ہو، سارا تکبیر بلند کریں گے، سامنے مشرک نہیں بیٹھا ہوا. جب نعرہ رسالت لگاتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے سامنے کوئی کافر نہیں بیٹھا ہوا. نعرہ حیدری ہم اس لیے زور سے لگاتے ہیں کہ پتہ چلے مومن کون ہے، منافق کون. ہائے 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 ہائے. کیا بات، کیا بات، کیا بات ہے. مولا سلام علیکم. یا رسول اللہ. پاک بی بی آپ کو سلامت. زین بیٹے اللہ سلامت. اور جو ہے آپ کی ایک بلند اور صلوات پڑھ دیجیے. نا صاحب ایسا نہ کرے، صلوات مل کے پڑھیں، بلند اور صلوات پڑھیں.
بسم اللہ بسم اللہ. جناب سیدہ آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے. تو آئیے نبی سے پوچھتے ہیں میرے پیارے آقا، میرے آقا رسول اللہ، ایک اتنا خوبصورت جملہ اپنے نبی کی شان پر پیارے بھیا کہنا چاہتا ہوں. چہرے نہ کھل جائیں تو میں نے بی بی سے بھیک نہیں مانگی. آج کے بعد انشاءاللہ مجھ طالب علم کی یہ تقریر سننے کے بعد کوئی بھی نہیں کہے گا کہ نبی ہم جیسا ہے. بس آئیے پیغام پہنچانا ہے. اس کی دلیل شجاع بیٹا میرے پاس کیا ہے؟ جناب آدم صفی اللہ ہے نا، سارے بولو جناب آدم صفی اللہ، مگر کوئی بھی نہیں کہتا آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے بزرگ تائید فرماتی کافی ہے. جناب آدم صفی اللہ ابو البشر ہیں، بڑے قابل عزت ہیں، معصوم ہیں، حجت ہے، سلام ہے ہمارے طرف. لیکن پھر بھی میرے پیارے بھائی کوئی نہیں کہتا حضرت آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب نوح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حد نہ ہو گئی. ابراہیم شامل درود ہے. یار اس پہ تو بولنا چاہیے تھا. ابراہیم شامل درود ہے مگر کوئی نہیں کہتا ابراہیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کوئی نہیں کہتا اسماعیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آدم پاک ہے صلی اللہ نہیں، نوح پاک ہے صلی اللہ نہیں، یحییٰ پاک ہے صلی آپ بولو نہ بولو صلی اللہ نہیں، سلمان پاک ہے صلی اللہ نہیں، یوسف حجت ہے صلی اللہ نہیں، عیسیٰ روح اللہ ہے صلی اللہ نہیں، موسیٰ کریم اللہ ہے صلی اللہ نہیں. تو پھر مجھے کہنے دو جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی معصوم نبی میرے محمد کے لقب کے برابر نہیں تو صدقہ کھانے والا کوئی ملا نبی کی عزت کے برابر کیسا ہے؟ آئے ہائے ہائے کوئی ہے بولنے والا؟ کیا بات جیو میرا بیٹا پاک بی بی سلام علیکہ حیدری. نعرہ ایسا سناؤ پتہ چلے نعرہ سناؤ. مخدوم آپ کو سناؤ تھوڑا ٹھنڈا نہیں ہے پانی بہت. ایک بلند پر صلوات پڑھ دیجیے یار محمد. کوئی نہیں، مجھے پتہ ہے بڑی شدید گرمی ہے لیکن میرا سلام ہو ان چہروں پر جو گرمی میں بھی کھلے بیٹھے ہیں. ہم نے موسمی امام کو نہیں مانا. ہائے ہائے میں نے ایک جملہ کہا ہے تو میں اس جملے کی سند کے طور پر نبی کی حدیث بیان کرتا ہوں. میں نے ایک جملہ کہا نا کہ مولا علی کا نعرہ میں سے لگاتے ہیں کہ پتہ چلے شاہ جی کون مومن ہے کون منافق. تو ہو سکتا ہے میرا بھائی کوئی غصہ کر جائے. دیکھو جی بات کر رہے تھے اتحاد کی، چند لوگوں کو منافق کہہ رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا، میری کیا اوقات ہے کسی کو مومن یا منافق بناؤ، میری حیثیت نہیں بابا جی. میرے نبی نے فرمایا ہے اگر منافق پہچاننا ہو نا بھری محفل میں وہ 10,000 کا مجمع ہو یا 10 لاکھ کا، کہا میرے بھائی علی کا ذکر کرنا، چہرہ کھل جائے تو سلام کرنا. آپ کی مہربانی ہے بول پڑے ہو. چہرہ کھل جائے تو سلام کرنا، چہرہ بگڑے تو لعنت کرنا. آئے ہائے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری زبان کے ساتھ دل بولا. جس کا مولا ہاتھ اٹھائے زمین بولی زمن بولا. پوری کائنات میں میرے علی کے دو ہی مولا ہیں. اس سے آسان گفتگو میں نہیں کر سکتا. آج کے بعد کوئی میرا سنی بھائی نہیں کہے گا کہ شیعہ نبی علیہ السلام سے زیادہ علی کو بڑھاتے ہیں. استغفر اللہ خاک بدہن. پوری کائنات میں میرے علی کے دو مولا ہیں. پھر کہہ رہا ہوں، ضمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، سند کے ساتھ کہہ رہا ہوں. ویڈیو کیمرے لگے ہوئے ہیں. آپ کے بعد بھی 3 مہینے سے پڑھیں لیکن پورا ٹائم دے کے جاؤں گا. پوری کائنات میں میرے علی کے دو مولا ہیں. اچھا تیسرے جملے پہ میں نے نہیں آپ نے بولنا ہے. یا اللہ مولا ہے یا نبی مولا ہے، باقی سب کا جس کا یقین ہے بولو بھائی، جس کا یقین ہے بولو، جس کا نہیں ہے بے شک نہ بولو. میرے علی کے دو مولا ہیں، یا اللہ مولا ہے میرا بیٹا، یا نبی مولا ہے، باقی سب کا علی مولا ہے. یہی مولائیت ہے، یہی کلمہ ہے، یہی شیعت اور سنیت ہے. پہلا مولا ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا مولا ہے محمد رسول اللہ، تیسرا مولا ہے علی ولی اللہ. آئے ہائے نعرہ حیدری. تیری بلند صلوات پڑھی آل محمد پاک. آؤ میرے نبی سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، آمنہ کے پاک شام
یہ کچھ لوگ ہم پہ الزام لگاتے ہیں جی شیعہ جو ہے نا یہ دن رات علی علی کرتے ہیں، ان کو بس کچھ اور آتا ہی نہیں ہے، صرف علی کا ذکر آتا ہے، نہیں غور کر رہے ہیں۔ مجھے قسم ہے قرآن کی عزت کی، یہ میرے ہاتھ جڑے ہیں، جو اب تک نہیں بولا کوشش کرنا تمہارے لب مقدس گواہی کے طور پر ضرور کھلے۔ بابا جی مجھے آپ کی عزت کی قسم ہے، ہر صحابی نے قرآن پڑھا ہے، قرآن نازل ہونے کے بعد۔ کوئی ہے بولنے والا؟ ہے کوئی بولنے والا؟ ہر صحابی نے سید قرآن پڑھا ہے، قرآن نازل ہونے کے بعد۔ پوری کائنات میں واحد میرا علی ہے جس نے قرآن پڑھا ہے نازل ہونے سے پہلے۔ 13 رجب کو نبی نے منہ میں زبان دے کے کہا یا علی کچھ سناؤ، کمال ہے، نبی نے کچھ کہا، علی نے تورات سنا دی، آئے ہائے، نبی نے کچھ کہا، علی نے زبور سنا دی، نبی نے کچھ کہا، علی نے انجیل سنا دیا، نبی نے کچھ کہا، علی کے نرمے بھی کیا، علی نے قرآن سنا دیا۔ کہا ابو جہل کی تاریخ پہ عمل کر کر گئے، میرے تھوڑی آواز کھول، اے سعودی عرب کے ریالوں پہ پلنے والوں کی اولادوں، اے مودی اور یہودی کے ٹکڑوں پہ پل پل کر میرے نبی کی گستاخی کرنے والے یہودیوں کی اولادوں، آج کہتے ہو نبی کو پڑھنا نہیں آتا تھا، نبی کو معاذ اللہ لکھنا نہیں آتا تھا، جس کا علی آتے ہی چاروں کتابیں سنا رہا ہے، اس کا نبی جبریل سے کیسے پڑھا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جیو میرے بیٹا، جیو جیو، حیدری۔ حسین بادشاہ آپ کو سلام رکھے، جناب ایک بار اندر صلوات پڑھی یا محمد۔ میرے آقا کی شان پہ بلند تر صلوات۔ کوئی نبی میرے نبی کے لقب جیسا تو کوئی امتی میرے نبی جیسا کیسے ہوگی؟ اچھا جی تورات بھی اللہ کا کلام، یہ خاموشی نہیں توجہ ہے، بڑی آسان گفتگو۔ شاہ جی تورات بھی اللہ کا کلام، زبور بھی اللہ کا کلام، انجیل بھی اللہ کا کلام۔ اس ممبر پر آ جائے شیعہ، سنی، دیوبندی، اہل حدیث، چاروں میرے بھائی آ جائے، میں ادب سے ایک بات پوچھوں گا، ادب سے، محبت سے پوچھوں گا۔ میں ٹھیکیدار نہیں ہوں، میں تو حسین کا نوکر ہوں، میرا کام ہے پیغام پہنچاؤں، عمل کرنا نہ کرنا تمہارا نصیب ہے۔ میں چاروں سے سوال کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر، قرآن افضل ہے یا تورات؟ ایسے بولو گے تو پھر لوگ ویڈیو بن رہے، لوگ کہیں گے کرامت عباس بول رہے ایسی قوم چھپ سی۔ قرآن افضل ہے یا تورات؟ ماشاءاللہ۔ زبور افضل ہے یا تورات؟ نا، تورات سے قرآن افضل، زبور سے افضل قرآن، انجیل سے افضل قرآن۔ تو چاروں آسمانی کتابیں ہیں نا، قرآن آخر میں آیا نا، آپ کیوں کہتے ہو جو آخر میں آئے وہ افضل نہیں ہوتا؟ نہیں غور کیا، نبی آیا سب سے آخر میں۔ مجھے ایک بندے نے سوال کیا، آپ کی محبت دیکھ کے سوال کر، مجھے کہتے ہیں قبلہ شیعہ کہتے ہیں کہ آدم نہیں بنا تھا جب سے نبی تھا، یہ میں عشرے میں پڑھ چکا۔ میں کہا ہاں میں اب بھی کہتا ہوں۔ تو اس نے کہا جب نبی سب سے پہلے نبی تھا تو سب سے آخر پہ کیوں آئے؟ میں نے کہا میں تمہیں دنیاوی مثال سے سمجھاتا ہوں۔ اگر پرائم منسٹر پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب نے چنیوٹ میں آنا ہو تو ڈائریکٹ نہیں آئے گا، پہلے کابینہ آتی ہے، پہلے چیف منسٹر ڈی سی کو بلائے گا، آر پی او کو بلائے گا، سی پی او کو بلائے گا، ایجنسیوں کو بلائے گا، سیاستدانوں کو بلائے گا۔ پرائم منسٹر اس کا نہیں، پاکستان کا پرائم منسٹر آ رہا ہے، سیکورٹی صحیح کرو، انتظامات صحیح کرو، آگے آگے ہوٹر ہوگا، وہ کہیں گے راستہ دو، پرائم منسٹر آ رہا ہے۔ تمہیں پتہ نہیں چلا اللہ نے نبی سے پہلے پروٹوکول بھیجا ہے، آدم نے کہا تھا راستہ دو، صلی اللہ رہا ہے، ہائے ہائے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ نوح نے کہا راستہ دو۔ کیا بات ہے آپ کی، کیا بات ہے آپ کی، آپ نے سننے میں کمال کر دی۔ مولا آپ کو سنو، آدم نے کہا راستہ دو، صلی اللہ علیہ، نوح نے کہا راستہ دو، صلی اللہ علیہ، یحییٰ نے کہا راستہ دو، صلی اللہ علیہ، یعقوب نے کہا راستہ دو، صلی اللہ علیہ،
موسیٰ نے کہا راستہ دو، بیٹا میری تو دیکھے، پنکھے کی طرف نہیں، مولا سلام علیکم میرے بھائی، راستہ دو، صلی اللہ۔ اب مجھے ایک بات کا دکھ ہوتا ہے، سارے نبی تو فرما رہے ہیں صلی اللہ آ رہا ہے، صلی اللہ آ رہا ہے، صلی اللہ آ رہا ہے، اور یہ میلی داڑھی والا مولوی کہتا ہے 40 سال کے بعد نبی بنا، کس کا بدلہ کس سے لے رہے ہو؟ سارے نہ بولو تو میں کیا کروں، پاک بھی کچھ آپ بھی سمجھے تو جو ہے کس کا بدلہ کس سے لے رہے ہو؟ یہ کہتے جی نبی 40 سال کے بعد نبی بنا، پہلی بات۔ دوسری بات، اگر احسان فرما بھی دے کہ نبی تشریف لے آئے تو پھر کہتا ہے جی بی بی سعدیہ حلیمہ نے حضور کو دودھ پلایا تھا۔ میرے سارے اہل سنت بھائیوں، میں ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں، اپنے علماء سے جا کر آج پوچھنا کہ قرآن کے سورہ قصص میں آیت نمبر 12 میں اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ موسیٰ ہم نے تم پہ دائیوں کا دودھ حرام قرار دیا۔ کمال کر رہے ہو، کلیم اللہ پہ دائی کا دودھ حرام ہے، کلام اللہ پہ کیسے حلال ہو گیا؟ ہائے 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 ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ ہم سعدیہ حلیمہ کی عزت کرتے ہیں، ہم جاہل نہیں۔ خبردار کوئی بندہ بی بی سعدیہ حلیمہ کے لیے لوز ٹاک نہ کرے، وہ شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، کچھ نہ صحیح، نبی سے پیار تو کرتی تھی نا۔ اب جو نبی سے پیار کرے ہم اس کے تابعدار ہیں۔ ہمیں اختلاف اس بات سے نہیں ہے کہ وہ نبی کی چاہنے والی نہیں تھی، ہمیں تو اختلاف اس بات کا ہے۔ آج پتہ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جو اب تک نہیں بول سکا اسے دعوت فکر ہے۔ سنی میرا بھائی ہے، شیعہ نہ بولے تو مجھے دکھ ہوگا، کیونکہ دس از اسپیشل فار یو، گفٹ ہے۔ حجت کسے کہتے ہیں؟ معصوم کسے کہتے ہیں؟ حجت کسے کہتے ہیں؟ 3 دن کے ہیں موسیٰ، مگر پتہ تھا دائیوں کا دودھ مجھ پہ حرام ہے، بس حجت اسے کہتے ہیں جو 3 دن کا بھی ہو تو اسے پتہ ہو حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ پتہ نہیں کون سن رہا ہے؟ صلوات پر یا محمد پر۔ حجت اسے کہتے ہیں 3 دن کا بھی ہو، بسم اللہ، اسے پتہ ہو حلال۔ اچھا مجھے لطف آ رہا ہے آہستہ آہستہ پڑھ کر، آپ کو آ رہا ہے لطف کہ میں زور سے پڑھوں تو بولو گے؟ اچھا جی بسم اللہ۔ بات زور سے ہو نہ ہو، بات زوردار ہونی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میرا 9 رمضان کو میں اپنے بچوں کو انوائٹ کر رہا ہوں، آپ اسے دیکھیے گا۔ یہ جو 9 رمضان 2024 گزرا ہے، گھر میں 25 تھے، ہاں آپ دیکھیے گا، مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے۔ ایک ٹی وی پر میرے ساتھ اہل حدیث کے بہت بڑے عالم علامہ مولانا حشام الہی ظہیر صاحب بھی بیٹھے تھے، اور محمد خان لغاری صاحب بھی بیٹھے تھے۔ ایک مفتی اعظم اہل سنت، ایک مفتی اعظم اہل حدیث، اور دونوں مفتیوں میں اکیلا طالب علم۔ لیکن مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کوئی بندہ کہیں سے ڈنڈی مارے، تو مولوی صاحب نے کہا جی حضور غار میں گئے، جبریل آئے، حضور ڈر گئے، سرکار کو پسینہ آیا، جبریل نے تسلی دی، گھبرائے نہ، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ وہ بی بی خدیجہ کے پاس چلے گئے، وہ ورقہ بن نوفل کے پاس چلی گئی۔ ورقہ بن نوفل عیسائی عالم تھا، اس نے حضور سے حالات پوچھے، اس کے بعد کہا مبارک ہو، تم آنے والے وقت کے نبی ہو، عقل کے یتیم ہو، تھوڑے سے تو حیا کر لیا کرو۔ عیسائی عالم کو پتا تھا یہ ہونے والے وقت کا نبی ہے۔ میں تو اس حسنین کے نانا کو جانتا ہوں کہ آدم بن رہا تھا تو وہ نبی تھا۔ ہائے ہائے ہائے، تو یہ میرا ساتھ دینے والا، اللہ اکبر اللہ اکبر، آدم بن رہا تھا، میرا نبی تھا۔ پانی ٹھنڈا، ایک بلندر صلوات پڑھی بیٹا، کوئی پانی ذرا ٹھنڈا لے آئے، بہت گرم ہے۔ وہ بچہ میرے خیال آدھا گھنٹہ پہلے گیا تھا، انشاءاللہ 2 گھنٹے کے بعد آئے گا۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ ایک اتنی آہستہ صلوات پڑھیں جتنا میں آہستہ پڑھ رہا ہوں۔ یہ وہ مسائل میں بیان کر رہا ہوں جو روزمرہ کے بچوں سے پوچھے جاتے ہیں۔ مشکل تقریر کرنے کا نام عالم دین نہیں ہے، ایسی تقریر کرو کہ بچے کو بھی سمجھ میں آئے۔ دوستو یاد رکھنا، میرے نبی نے کسی دایا کا دودھ نہیں پیا، میرا نبی تخلیق آدم سے پہلے بھی نبی تھا، میرا نبی اب بھی نبی ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں
اب کچھ لوگ میڈیا پر کہتے ہیں شاہ جی، وہ کہتے ہیں جی جب تک نبی زندہ تھے ان کا وسیلہ جائز تھا، اب نبی ظاہری طور پر نہیں ہے، اب نعوذ باللہ مانگنا حرام ہے، یعنی اب تمہارے عقیدے کے مطابق نبی نہیں ہے۔ ہاں جی نہیں ہے، چلو کلمے کا ترجمہ کرو، ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ کوئی ایسا شیعہ سنی ہے جسے کلمے کا ترجمہ نہ آتا ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کرو ترجمہ۔ ابھی میں علی اللہ پہ بات نہیں کر رہا، بھائیوں کے کلمہ طیبہ پہ بات کر رہا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد اللہ کا رسول ہے یا تھا؟ نہ یار سارے بولو، کنجوسی نہ کرو، کیا ہے ترجمہ؟ آؤ قیامت واسطے کلوترا کی ہر مسجد میں جانے کے لیے تیار ہے، شیعہ کی ہو، سنی کی ہو، دیوبندی کی ہو، اگر ترجمہ کلمے کا ہے کہ محمد تھا تو پھر وسیلہ مانگنا حرام، اور اگر ترجمہ ہے کہ محمد ہے تو پھر مان ملا مردہ ہے، محمد زندہ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ بسم اللہ، پاک بی بی آپ کو سلام علیکم، بلندتر صلوات پڑھیے آل محمد پاک، ایسے نہیں مل کے بلندتر صلوات پڑھیے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود والے اور ہیں، فاتحہ والے اور ہیں، نہیں غور کیا بھائی جان؟ میری تو دیکھیں حضور، میری تو دیکھیں، بسم اللہ، درود والے اور ہیں، فاتحہ والے اور ہیں۔ آج تک کسی نے جرت کی ہے ممبر پہ کھڑے ہو کر چلے جی حضور کی فاتحہ پڑھو؟ میں شیعہ کی بات نہیں کر رہا، کسی سنی نے کہا ہو، کسی دیوبندی نے کہا ہو، کسی اہل حدیث نے کہا ہو، کہہ ہی نہیں سکتا۔ کبھی کسی نے کہا ہے مولا علی کی نعوذ باللہ فاتحہ پڑھو، حسنین کی فاتحہ پڑھو؟ ماں نے بیٹے ہی نہیں جنا جو ایسا جملہ کہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے نمازوں میں جب تک ان پہ درود نہ بھیجو، ہائے 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 ہائے، نہیں غور کیا، جب تک نہ کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہ درود و سلام ہو محمد پر اور اس کی آل پر جس طرح ابراہیم اور اس کی آل پر ہے، تو ماننا پڑے گا مردے کے لیے فاتحہ ہے، آل محمد کے لیے درود ہے۔ ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، جناب سیدہ سلام، ایک بلندتر صلوات پڑھ دیجیے آل محمد۔ تو جو ہے آپ کی تھک تو نہیں گئے؟ میرے نبی پہ درود ہے، اس کی آل پہ درود ہے۔ اب میرے نبی کی ایک حدیث سنیں اور مجھے اجازت دیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، میرے رسول فرماتے ہیں، بات ابھی میرے ذہن میں ہے، آپ کے ذہن سے نکلے نا، کہ ہر صحابی نے قرآن پڑھا، قرآن نازل ہونے کے بعد مولا علی نے قرآن پڑھا، قرآن نازل ہونے سے پہلے وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ قبلہ حضرت سے زیدی صاحب سے کسی نے پوچھا، انہوں نے کہا زیدی صاحب اگر آپ کے نبی آدم سے پہلے بھی نبی تھے تو 40 سال چپ کیوں رہے؟ زیدی صاحب نے کہا انتظار کر رہے تھے پہلے ابو جہلوں کے معاشرے میں قرآن سمجھنے والا علی آ جائے۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ پہلے قرآن سمجھنے والا علی آ جائے۔ اب جو نہ بولا دکھ ہوگا۔ اب میرے نبی نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے، یار جو تھکے ہوئے وہ نہ بولو، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن بھی طیب علی بھی طیب، قرآن بھی نور علی بھی نور، قرآن میں سورہ کوثر علی ساقی کوثر، قرآن میں سورہ رحمان علی کل ایمان، قرآن کو پڑھنا ثواب، علی کا چہرہ دیکھنا ثواب۔ جو قرآن سے مکر جائے اس پہ بھی لعنت، جو علی سے مکر جائے اس پہ بھی لعنت۔ ہائے 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 ہائے، مولا آپ کو سلامت، جناب سید آپ کو کوئی غم نہ دے۔ ہمیں ایک بلندتر صلوات پڑھی اللہ، ٹائم مجھے ٹائم ایسے نہیں مل کے بلندتر صلوات پڑھی۔ قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، بات یہاں نہیں رکھی۔ پھر میرے نبی نے فرمایا حق علی کے ساتھ، یہ حق ہے سننے کا، حق علی کے ساتھ
علی حق کے ساتھ. بات یہاں نہیں رکی. نبی نے فرمایا یا اللہ جدھر میرا علی جائے. شیعہ سنی دونوں کی کتابوں میں ہے، میں کون سی شیعہ کتابوں کی بات کر رہا ہوں. جدھر میرا علی جائے ادھر حق کو پھیر دے. اب جو حق ہے علی کے پیچھے ہے. ہائے 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 ہائے. سارے بولو نا میرے ساتھ، آدم حق ہے کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ. بیٹا ذرا یہ کیمرہ گھما. کاش غدیر میں کیمرہ ہوتا. آدم حق، نوح حق، یحییٰ حق، انوش حق، ابراہیم حق، اسماعیل حق، یوسف حق، یعقوب حق، موسیٰ حق. یہ سارے نبی حق ہیں نا؟ تو یہ سارے علی کے ساتھ ہیں. کوئی ہے بولنے والا؟ آدم حق علی کے ساتھ، نوح حق علی کے ساتھ، یحییٰ حق علی کے ساتھ، انوش حق علی کے ساتھ، یوسف حق علی کے ساتھ، نماز حق علی کے ساتھ، روزہ حق علی کے ساتھ، زکوٰۃ حق علی کے ساتھ. اس کا مطلب ہے علی ہے تو سب ہے، علی نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. ہائے 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 ہائے. کیا بات، کیا بات ہے. حیدری. بلندر صلوات پڑھی آل محمد پاک. اور میں شیعہ سنی کو ملا کے جاؤں. دو روایات صحابہ اکرام سے لے رہا ہوں تاکہ اس مجلس میں صحابہ کا بھی ذکر ہو جائے. کوئی یہ نہ کہے شیعہ خطیب تھا بابا جی، صرف مولا علی کی باتیں کی، نبی کی باتیں کی، صحابہ کی باتیں نہیں کی. بڑا آسان سا جملہ کہہ رہا ہوں. 2 ارب مسلمان اکٹھے کرو نا. شجاع تھوڑی آواز کھولا بیٹا. 2 ارب مسلمان اکٹھے کرو. 2 ارب مسلمان، ایک صحابی نہیں بنتا. اور کیا شان بیان کروں. 2 ارب مسلمانوں میں صالحین بھی ہیں، صدیقین بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، ولی بھی ہیں، مفکر بھی ہیں، علامہ بھی ہیں، آیت اللہ بھی ہیں، حجت اللہ بھی ہیں، رحمت اللہ بھی ہیں، ولی اللہ بھی ہیں. 2 ارب مسلمان مل کر یہ خاموشی نے. نبی کا ایک صحابی نہیں بن سکتا. کیوں؟ میرے استاد محترم کا جملہ ہے، آپ جو پڑھنے لگا ہوں میں نام لے کے پڑھتا ہوں. ایسا نہیں کہ میں پوری کیسٹ پڑھ دوں اور اپنے استاد کا نام لائیں. صلوات پڑھیے عالم. بسم اللہ. آج بسم اللہ. ایسے نہیں مل کے بلندر صلوات پڑھیے. بسم اللہ. آپ کو انتظار. 2 ارب مسلمان مل کر ایک نبی کا صحابی نہیں بن سکتا. کیوں بابا جی؟ تو میرے بابا جی مجھ سے پوچھیں گے کرامت عباس 2 ارب مسلمان مل کر ایک صحابی کیوں نہیں بن سکتا؟ تو میں کہوں گا نماز پڑھنا صرف صحابیت کی دلیل نہیں، وہ تم آج بھی پڑھ رہے ہو. روزہ رکھنا صحابی کی دلیل نہیں، وہ تم آج بھی رکھ رہے ہو. حج پہ جانا صحابی کی دلیل نہیں، آج بھی بڑے حاجی. زکوٰۃ دینا صحابی کی دلیل نہیں، آج بھی بڑے زکاتی. تو پھر صحابی میں اور امتی میں کیا فرق ہے؟ جو صرف نماز نہ پڑھے، نبی کے پیچھے پڑھے. ہائے ہائے ہائے. تو یہ بولنے والا نبی کے پیچھے نماز پڑھے، نبی کو دیکھے. ارے جو نبی کو دیکھے وہ صحابی ہے. تو جو نبی کو پالے، ہائے ہائے، وہ ابو طالب کیا ہے؟ حد ہو گئی یار. نہ بیٹا، نہ بیٹا، نہ نہ نہ. یا نعرہ لگاؤ نا، یا نعرہ لگاؤ تو پتہ چلے نعرہ لگا. میرے ساتھ کوئی نعرے والا نہیں آتا. حیدری. نہیں غور کیا آپ نے جملے پر. میرے استاد محترم امین الانقلاب خطیب شام غریبہ سرکار علامہ سید عرفان حضرات شہید، جن کا جملہ لوگوں نے اپنے نام سے پڑھا، لیکن امین شاگرد وہ ہوتا ہے جو اپنے استاد کا نام لے کے پڑھے. ان سے کسی نے پوچھا، اس نے کہا قبلہ حضرت علی علیہ السلام سے 3 حدیثیں، جناب علی علیہ السلام سے 3 حدیثیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، میں تو ادب سے نام لیتا ہوں، 5000 حدیثیں. نہیں غور کیا. اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، علی ہے خون محمد. تو کہا مولا علی سے صرف 3 حدیثیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 5000 حدیثیں. میں سبحان اللہ
کیا بات ہے. کبھی کبھی علامہ عرفان حضرابی جیسے شہید خطیب پیدا ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی کیوں وجہ؟ تو مولوی نے بڑے بھولے بھالے منہ پر آ کے کہا وہ ایک وجہ تھی. علامہ صاحب نے کہا کیا وجہ؟ کہ ایک دن حضور نے دودھ پیا تھا، وہ بچہ ہوا جھوٹا دودھ، حضرت ابو ہریرہ نے پی لیا، تو اس جھوٹے دودھ کو پینے کی وجہ سے 5000 حدیثیں آ گئی. علامہ صاحب نے کہا بالکل ٹھیک ہے، سلام ہو ابو ہریرہ پر جو محمد کا جھوٹا دودھ پیے تو 5000 حدیثیں سنا دے، تو جس کے منہ میں نبی ساری زبان دے دے. ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر. اب فیصلہ کرو. اللہ حیدری، ایسے نے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. ختم ہو گئی بات. جو جھوٹا دودھ پی رہا ہے انہوں نے 5500 حدیثیں بیان کر دی. جس کے منہ میں علی علیہ السلام نے پوری نبی نے زبان دے دی، اور وہ تورات، زبور، انجیل اور قرآن سنا رہے، اسے 3 حدیثیں یاد ہیں. یہ تاریخ کی دھاندلی ہے، قرآن کا حکم نہیں ہے. تم تو اتنے عقل کے یتیم ہو کہ علی قرآن جمع کر کے دیتا ہے، علی سے قرآن نہیں لیتے، ملوکیت سے یزید لے لیتے ہو. ہائے ہائے، نعرہ حیدری. ایک فکرہ کہنے دو بس، فضائل میں میرا حصہ ہو گیا، بہت پڑھ گیا. ایک فکرہ کہنا. نبی نے کیا فرمایا؟ قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ. اب یہ وہ حدیث ہے جو شیعہ سنی دیوبندی اہل حدیث تمام بھائی مانتے ہیں، اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری سے ہے. کیسی بات ہے. ایک فکرہ کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں کون سمجھے گا. ہمارے پاس صحیح مسلم ہے، مگر نہ جانے ہم خود صحیح مسلم کیوں نہیں ہیں. اچھا، یہ سب بندوں کے لیے بات نہیں تھی. مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی عطا فرمائے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. میرے نبی نے فرمایا یا علی انت ولیہ و وصیہ و اخیہ. یہ خاموشی نہیں ہے، میں راضی ہوں، میری پاک بی بی آپ پہ راضی. یا علی انت ولیہ و وصیہ و اخیہ فی الدنیا والآخرہ. یا علی انت منی و منکا بمنزلت ہارون بن موسیٰ الا من بعد النبی. علی تم مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں، تم مجھ جیسا، میں تجھ جیسا، لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے. تم مجھ جیسا، میں تجھ جیسا. گلوتر غالباً ضلع چریوٹ، 13 صفر 2025. ایک نہیں 3 کیمرے. لو جی، اب جیسے میں شیرانہ انداز سے پڑھتا ہوں نا، میں شعر کی دھاڑ سنانے لگا ہوں. بولے گا وہی جس کا شعر خدا مولا، اور آپ نے بھی شعر بن کے سننا. کسی بھی ریفرنس کی ضرورت ہو، آئی ایم پریزنٹ. کرامت باز حیدری حاضر ہے. 70 مرتبہ نبی نے کہا یا علی تو مجھ جیسا. سید میں زبان کٹوا دوں گا اگر علی نے ایک دفعہ بھی کہا کہ میں نبی جیسا. تمہیں شرم نہیں آتی جب کعبے میں آنے والا محمد کا خون نہیں کہتا کہ میں نبی جیسا ہوں، تو صدقے کی پیداواروں کو کس نے حق دیا کہ وہ یہ کہے نبی ہم جیسا؟ ہائے ہائے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ اللہ اکبر. بسم اللہ بیٹھ. مولا آپ کو سلامت کیا. بڑا خرچ ہوا اس دین پر. اس دین کی خاطر کسی نبی کے بیٹے اتنے کام نہیں آئے جتنے علی کی بیٹیاں کام آئے. اللہ تمہاری ہائے قبول فرمائے. بیٹے پنکھا ہٹا دیں میری طرف سے، ادھر مومنین کی طرف کر دیں. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے. مانتا ہوں بڑی گرمی ہے، مگر میرے بیٹے زین نے، علی زین نے یہ سائبان لگوایا تاکہ آپ کو دھوپ نہ لگے، نیچے قالین بچھائے تاکہ آپ کو گرمی نہ لگے. سلام ہو حسین کی اس 4 سال کی سورہ قدر بیٹی بات. آپ میرے مزاج کو جانتے ہیں، میں بیویوں کا نام نہیں لیتا، بالکل نہیں لیتا. جو لیتے ہیں ان کے لیے میرا کوئی فتویٰ نہیں، کیونکہ میں کوئی آیت اللہ نہیں، بیوی کا خطیب ہوں. بڑے بڑے علماء نے لیے ہیں، بڑے بڑے ذاکرین نے لیے ہیں، میری جرت نہیں میں ان پہ لب کو شائع کروں. میں اپنی عقیدت بتا رہا ہوں، اپنی عقیدت کا ضامن. میں بیویوں کے نام نہیں لیتا. کربلا سے لے کے شام تک
بیٹا تھوڑی آواز کھولو، زیادہ لمبا مسئلہ نہیں پڑھا۔ کربلا سے لے کے شام تک 36 شہر، 72 موڑ، 144 موڑ، 144 گلی، جن میں 9 مرتبہ کبھی عمر سعد تماچے مارتا تھا، اللہ اکبر، کبھی شمر تماچے مارتا تھا۔ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے غم حسین کے علاوہ۔ بس ایک ہی بات پوچھنی ہے، ممبر بھائی کے حوالے کر دینا۔ ایک ہی وقت میں باپ بھی زندہ ہو، چچا بھی زندہ ہو۔ میری بیٹیوں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، میں حسین کی 4 سال کی شہزادی کے مسائل پڑھ رہا ہوں، بس میں نے نام نہیں لینا۔ ایک ہی وقت میں باپ بھی زندہ ہو، چچا بھی زندہ ہو، خدا نہ خواستہ اس بچی کے چہرے پر کوئی تماچا مار، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ احمد بیٹا وہ چچا کو بتاتی ہے یا باپ کو بتاتی ہے؟ پہلے باپ کو بتائے گی نا۔ رکھو میرے سر پہ قرآن، 36 شہروں میں جہاں کہیں بھی حسین کی شہزادی کے چہرے پر اس ملعون نے گستاخی کی ہے نا، بابا کے پاس نہیں گئی، جو سر گھوڑے کی گردن میں تھا نا، تیری مرضی ہے ہائے کرنا کر، امیر بن کے سن رہا ہے، آ کے رو کے کہتی تھی چچا باپ مجھے مارتا ہے۔ ہاں اللہ تمہاری ہائے قبول کرنا۔ یہ بیٹا ذرا آگے لانا مائک۔ مولا تمہیں کوئی غم نہ دی غم حسین کے علاوہ۔ میں ہمیشہ مصائب آپ سے پڑھتا ہوں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، اللہ جانے۔ جی بسم اللہ بیٹا، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ اللہ جانے اگلے سال ہم میں سے کون ہو، جی بسم اللہ، ٹھیک ہے بھائی، کون نہ ہو، اللہ میرے بیٹے کو سلامت رکھے۔ بہت شکریہ صاحب۔ مسائل پڑھنے سے پہلے اس کو بیٹا ذرا ہاتھ رکھنا، پکڑ کے رکھنا۔ مسائل پڑھنے سے پہلے 2 نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میری بیٹیوں، جب بھی گھروں سے باہر آنا کبھی چادر کے بغیر نہ آنا۔ اجولی کا شیعہ بیٹھا ہے، جناب عالیہ کا واسطہ، ساری دنیا شراب پیے، کبھی تم شراب نہ پینا۔ اس شراب کی وجہ سے ماں 4 گھنٹے کھڑی رہی، بیٹی شام کے بازار میں 72 گھنٹے کھڑی رہی۔ ہائے کرنا کر، تیرا لگا کچھ نہیں، شہر کا بچہ کچھ نہیں۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے، ایک گھونٹ پانی دینا شام۔ بس میرے بچوں نے کہا تھا، ہم نے بڑی محبت سے بلایا ہے، کرامت عباس بھائی آپ نے پوری مجلس پڑھنے ہے، اگر حق ادا ہو تو دعا کر دینا، نہ ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ کائنات کی 3 شریف بیٹیاں ہیں، اگر ایک بھی میرا اہل سنت بھائی بیٹھا ہے میں اس سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، آج کرامت عباس کو شیعہ خطیب بن کے نہیں، بی بی کا نوکر سمجھ کے میری اپیل سن۔ گلوترا میں جتنے سنیوں کی بیٹی ہیں کرامت عباس کی بیٹیاں، جتنے وہابی بھائی کی بیٹیاں کرامت عباس کی بیٹیاں، ہم نے تو تمہاری بیٹیوں کو بھی اپنی بیٹیاں سمجھا ہے۔ مسلمانوں نے رسول کی بیٹیوں کو پتھر مار مار کے کہا ہے، پتھر مارو یہ باغی کی بہن، ہائے ہائے ہائے، سر پہ ہاتھ مار، ہائے علی کی بیٹی، ہائے حسین کی بیٹی۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ رو پڑے ہو، اللہ تمہاری بیٹیوں کے پردے سلام رکھے، بزرگ ہے بابا جی، اللہ کرے کبھی بیٹی کے غم میں نہ رو۔ میں دعا کر رہا ہوں پروردگار کرے کبھی آپ بیٹی کے غم میں نہ روئیں۔ 3 روایتیں پڑھوں گا حسین کی 4 سال کی شہزادی کی، اگر تم نے برداشت کی تو شہادت پڑھوں گا، نہیں تو چھوڑ دوں گا۔ آج 13 سفر ہے نا، مجھے تو آج کچھ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ میرا ذاکر بھائی دعا کرنا، آج کیا ہے، تھوڑا بڑا بیس پڑھا، آج ہے 13 سفر۔ آج صبح فجر کے وقت شام کے زندان میں حسین کی 4 سال کی مسافرہ بیٹی دنیا سے چلی گئی، ہاتھوں میں رسیاں، تیری مرضی حائل کرنا کر، گلے میں توق، پیروں میں بیڑیاں، غریب بھائی رو کے کہتا تھا معاف کرنا تجھے کفن۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ کون کہتا ہے سنی نہیں روتا؟ ہم دونوں کا نقصان ہوا ہے، سرشیہ کا نقصان نہیں ہوا، اجڑی ہے محمد کی یاد۔ ایک روایت سنیں اور مجھے اجازت دے دیں، بس ایک روایت پڑھوں گا۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، آج چاہے میں مر جاؤں میں کنجوسی نہیں کروں گا، اگر میں پڑھتے ہوئے مر بھی جاؤں نا
مجھے فکر کوئی نہیں. بیٹا اس کو مضبوطی سے آگے اٹھ بیٹھ. مجھے فکر کوئی نہیں. جانتے ہو کیوں؟ میں پڑھ رہا ہوں گلوترا میں. یہ ہے شیعہ اور سنی کا گاؤں. اگر میں مر بھی گیا نا مجھے غسل بھی دو گے, پتہ نہیں یار کون سمجھ رہا ہے, مجھے کفن بھی دو گے. گلوترا کے ہر شیعہ گھر سے کربلا کا کفن آئے گا جب میری لاش اٹھے گی. اور مجھے گلوترا والوں سوال کرنا ہے, اگر میری بیٹی کراچی سے میرا میت لینے آ گئی اسے تماچے مارو گے؟ بولو کیا کہتے ہو؟ اور رکھ میرے سر پہ قرآن. محمد کی نواسی کو شمر نے تماچے مار کے کہا بلا عباس کو, میں نے تمہیں یتیم. حوصلہ حوصلہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. آئی کر کے روتا. بس 2 روایتیں پڑھنی ہے, تم سے نہیں سنا جائے گا. 2 روایتیں پڑھنی ہیں. اچھا میں ڈائریکٹ شہادت پہ آ رہا ہوں, میں تھکا نہیں ہوں. بی بی پاک کا واسطہ جھولی اٹھا کے کہہ رہا ہوں, منت مان لو گے میری؟ منت ہے, منت کر رہا ہوں. منت کو تو مانو گے نا میرے بچوں؟ جو اپنی بہنوں سے ناراض ہو نا, میں تبلیغ مصائب میں کرتا ہوں. بی بی کا واسطہ, چاہے وہ چھوٹی ہے نا, آج اس کے پاس چلے جانا اور اسے کہنا شام کے تھکے ہوئے سفروں کی مسافرہ کا واسطہ مجھے معاف کر دے. اور بھائی امرود بیچنے والا بھی ہونا, بہن پہلا بہن کرتی ہے, آئیو میرا پہلا بھائی, آئیو میرا نوا بھائی, اور دعا کر کسی کی بہن پردیش میں نہ مر جائے. ہائے ہائے چلو کے ماتن کا جو سیاہ بیٹھا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تھوڑا حوصلہ تھوڑا حوصلہ. یہ جو رات گزری ہے نا, لو میں نے کوئی روایت نہیں پڑھی, میں نے کوئی روایت نہیں پڑھی, سارا مضمون چھوڑ دیا. بی بی پاک کا واسطہ اگر میں دل سے نہ پڑھوں, میں بی بی کا مجرم. کوئی سن کے برداشت کر گیا بہت بڑے دل والا ہوگا. احمد بیٹا دعا کرو, ادھر میرے سامنے آ جاؤ. احمد ادھر آ جاؤ, دعا کا وقت ہے. غریب روتا ہے حسین کو. یہ جو رات گزری ہے نا, اچھا مجھے معاف کر دو, میں چھوڑ دیتا ہوں. کچھ ہو نہ جائے, اور خدا لعنت کرے ان بے غیرتوں پر جو حسین کی مجلس میں رلانے کے لیے کرائے کے لوگ ہیں. اور بی بی سے دھوکہ کرنے والوں, خدا تمہاری زبانوں میں کیڑے چلائے. تمہیں پتہ ہی نہیں اس دین پہ خرچ کتنا ہوا ہے. پوچھنا ہے تو زہرا کی بیٹی سے پوچھ, جسے مسلمانوں نے 36 شہروں نے پتھر مارے ہیں. پوچھنا ہے تو سید سجاد سے. اللہ اللہ اکبر. آخری فکریں پھر نہ کہنا میں نے جلدی کی, میں نے چھوڑ دیا, گلے میں کپڑا ڈال کے کہہ رہا ہوں. آخری فکریں یہ جو رات گزری ہے نا, میں جانتا ہوں کیوں واسطہ پڑھ رہا ہوں. اللہ کرے میں پڑھ سکتا. تھک گئے ہو تو میں چھوڑ دیتا ہوں, تھک گئے ہو تو میں چھوڑ دیتا ہوں. لیکن جو اس جملے پہ نہ بول سکا, مجھے قبر تک دکھ رہے گا. ایکٹنگ مجھے نہیں آتی. سجاد نے اپنی پاک بہنہ کو کاندھے سے لگایا ہوا تھا اور آہستہ سے کہہ رہا تھا, میری شہزادی اونچا رونا, قید تنہائی کا حکم ہو جائے گا. کوئی مر جائے گا یار, میں قیامت دیکھ رہا ہوں, میں قیامت دیکھ رہا ہوں. آج جنازہ ہے حسین کی بیٹی کا, کوئی روئے نہ روئے. عزادارو رات گزر گئی, صبح ہوئی, سجاد زندان میں آیا. دروگا رو رہا تھا. سجاد کہتا تو بڑا کمینہ ہے, رو کیوں رہا ہے؟ اب پڑھنے لگا ہوں مصائب. احمد مجھے زہرا کی عزت کی قسم, اب پڑھنے لگا ہوں مصائب. سجاد کہتے تو بڑا کمینہ ہے, رو کیوں رہا ہے؟ کہتے سجاد ساری باتیں چھوڑ, یہ بتا تیرے لشکر میں عباس کون ہے؟ اور جو غازی کرم اٹھاتا ہے ہائے کر دے, جو غازی کرم اٹھاتا ہے ایک مرتبہ عباس کا نام لے کر چلو پہ ہاتھ مار. بیٹا یہ منظر بنا, جو غازی کا مرید بیٹھا ہے, کہا تھا عباس کون ہے؟ کہا میرا شیر چچا ہے. کہا یہ بچی ساری رات کبھی اس دیوار سے کبھی اس دیوار سے ماتم کا رو رو کے کہتی رہی چچا عباس اور بھی مر جائے گی, اور جلدی آ. کہا فجر کے بعد یہ بچی پھر حوصلہ حوصلہ
اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جس نے اب اٹھ کے ماتم کرنا ہے شرم نہ کرنا. میں نے پڑھ دیا میری اپنی حالت نہیں ہے. میں کچھ معاف کر دینا. نہ جانے میں کہاں پہنچ گیا ہوں. سجاد زمین پہ بیٹھا, عالیہ کے ہونٹ ہل رہے تھے. سجاد کی آواز آئی, وہ مجھے پردیس میں نہ چھوڑ, اور تیرا بھائی غریب ہے, ماتم کر سنوں گا, ماتم کر, اور میں مر جاؤں گا. آواز آئی, بھیا بہن کا آخری صلاح, سفر میں نے تمہیں تکلیف دی. اللہ اکبر اللہ اکبر. آخری فکرہ اِنَّا لِلَّهِ. میں تو سمجھا مجھے شہادت نہیں پڑھنا پڑے گی, لیکن اب آپ نے مجبور کر دیا. اِنَّا لِلَّهِ کہو تو میں ساری رات پڑھتا رہا. ذاکر بھائی دعا کرنا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. مر گئی شام کے زندان میں. ماتم کرو. حسین کی پاک بیٹی 36 گھنٹے لاش پڑی رہی. سوال کرو سیدزادہ کیوں 36 گھنٹے حسین کی بیٹی کی لاش پڑی رہی؟ میرے بچے مجبوری بن گئی تھی. جو مر گئی تھی ہاتھ اس کے بھی بندے تھے. جس نے لاش اٹھانا تھی ہاتھ اس کے بھی بندے تھے. ماتم کر سروں گا. سجاد نے لاشا اٹھا کے کہا, حضرات ایک ضروری اعلان سنیے. میری 4 سال کی